الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور بچوں، میں نے عرض کیا تھا کہ دنیاوی اعتبار میں بھی اگر دیکھا جائے، ہر انسان کے پاس اگر وسائل کی فراوانی ہو، پریشانیوں کی کمی ہو، اضطرابی کیفیت نہ ہو، تو اس آدمی کی صورتحال اور اس کا چہرہ بشرا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تر و تازہ اور خوش و خرم. جنتیوں کے لیے بھی یہی فرمایا، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. ان کی چہرے کی بشاشت سے، ان کی چہرے کی طری و تازگی سے بہت آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نعمتوں میں ہیں اور نعمتوں سے مالا مال ہے. کیوں نہ ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی کے حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں کہ فرمایا اپنے نیک بندوں کے لیے جو میں نے تیار کیے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جن جیسی کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہو، اور اس جیسی چیزوں کی تعریفیں کبھی کسی کان نے نہیں سنی ہو، اور نہ کبھی کسی انسان کی دل میں بات آئی کہ مجھے بھی اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں، ملیں گی بھی. یہ تعجب کی بات ہوگی ظاہر. اب یہی عالم ہوگا. اب انہیں پتا ہے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین نہیں جائیں گی، انہیں پتا ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، انہیں پتا ہے کہ ہم بیمار نہیں پڑ جائیں گے. جس حالت میں خوش و خرم ہے، اب اس خوشی کی کوئی انتہا اور ٹھکانہ نہیں ہوگی. وہ ہے تو ہے کہ ہے ہمیشہ کی. اس لیے فرمایا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور پھر جب انہیں پینے پلانے کی نوبت آئے گی، ضرورت پڑے گی، یسقون من رحیق مختوم، ایک پسندیدہ خوش ذائقہ، خوشبو، لذیذ سر بمہر شراب انہیں پیش کیا جائے. اور کیا ہوگا؟ ختامہ مسک، اور آخری ذائقہ وہ بھی ہوگا مسک کا ذائقہ، مشک کا ذائقہ، جس کو عربی میں مسک اور اردو فارسی میں مشک کہتے ہیں. اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں سربمہر کیا جائے گا وہ بھی مشک ہی ہوگا. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اب یہاں باغ دوڑ ہے، زیادہ کمانے، زیادہ لانے، بہترین مکان خریدنے، بہترین ذرائع حاصل کرنے، لگے رہو، کوئی بات نہیں، جائز حد میں. لیکن جب مقابلہ کی اصل اور حقیقی اور لازمی میدان چاہیے تو اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے سے بڑھنے اور آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے زیادہ کمانے کی کوشش کر لیا کرو. فرصت بہترین ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ. اور جس بہترین شراب سے وہ
سیراب ہوں گے، پی رہے ہوں گے، اس کی آمیزش ہوگی تسنیم سے۔ تسنیم ہے کیا؟ عین، وہ جنتی ایک چشمہ ہے، اور چشمہ بھی کیا؟ یشرب بها المقربون، ایسا چشمہ کہ جس کے پانی صرف اللہ کے قربت رکھنے والے لوگوں کو نصیب ہوگی۔ اب یہاں دیکھو، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور فرمایا ومزاجہ من تسنیم، یہی جو مخصوص ترین لوگوں کے لیے چشمے کا پانی ہوگا، یہ پانی بھی ملا دیا جائے گا اس شراب پاک اور بے عیب میں جو جنتی پیئیں گے، جن کو پلایا جائے گا، اس قوم جنہیں پلایا جائے گا، جن کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسی طرح کے مہمان سرائے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھ گئے، فرض کیجئے آپ ایسے ٹرین میں بیٹھ گئے جو ہائی کلاس کی، وی آئی پی کلاس کی، اس میں برتھ یا سیٹ بک کی ہو، آئیں گے ادب سے آپ کو پیش کریں گے پانی، جوس وغیرہ، یا آپ سے پوچھیں گے کہ کیا پسند فرمائیں گے وغیرہ۔ جنت کا یہ معاملہ ہوگا، یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر زدہ شراب پاک اور پاکیزہ پیش کیا جائے، مخصوص شراب پیش کیا جائے گا جو صرف جنت میں موجود ہوگا، جنتیوں کے لیے بھی ہوگا۔ تو فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اسی طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا جائے تو بہتر ہے۔ مسابقہ کا جذبہ تو انسان میں موجود ہے، یہ احساس انسان کے اندر ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھوں، تو زیادہ آگے بڑھو، کوئی بات نہیں، مبارک ہو، لیکن سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ سے لگاؤ، یہ اولویت ہے، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے جو مجھے اور آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح ان الارض للہ، اسی طرح یہ جنت، یہ آخرت کی ساری نعمتیں، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جہنم بھی اللہ کی ملکیت، جنت بھی اللہ کی ملکیت۔ جنہوں نے جنت پسند کی، اللہ رب العزت ان کو جنت میں جائے گزین فرما دی، جنہوں نے جہنم کا انتخاب کیا، اللہ نے ان کو جہنم گزین کر دیا۔ عین یشرب بها المقربون، یہ تسنیم کا چشمہ مخصوص چشمہ ہے جس سے اللہ کے برگزیدہ بندے پانی پیتے ہیں۔ تو جنتیوں کے لیے اور نیک کرد لوگوں کے لیے، نیک کردار لوگوں کے لیے شراب میں یہی پانی ملا کے ان کو پیش کیا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا۔ میرے گرامی قدر ناظرین، بھائیو بہنوں، میرے پیارے بچوں، دیکھو کتنا اہم ہے مقاصد زندگی، جس کو ہم صرف ٹائم پاس سمجھ کے سر سے اتار دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کیا کیا کر سکتے تھے اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو فرصت ہے، اللہ کرے کہ رحلت سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں یہ شعور دے، یہ احساس دے کہ ہم اپنا رستہ تبدیل کریں اور اللہ کی رحمتوں کے رستے پر چلنے والے بن جائیں، تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور عظمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ جو چند لمحات آپ کے ساتھ گزارے، اللہ رب العزت انہیں میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ رب العزت اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں سر بلند و بالا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔